السلام علیکم دوستو، انفو والا میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ دوستو، اردو گرامر کے سیریز کا یہ اگلا ویڈیو جس میں ہم بات کرنے والے ہیں حروف کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اسم اور فعل کے بارے میں بات کیا ہے، آپ ان ویڈیو کو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتلانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ دوستو، حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں دوسری کلمے کا محتاج ہوتا ہے، جیسے اسم اور فعل کا محتاج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پر، تک وغیرہ، تو یہ سارے کیا ہے؟ حروف ہے۔ تو یہ دوسرے کلمے پر محتاج ہوتا ہے۔ پر یا تک، اس طرح کے جتنے بھی حروف ہے وہ اپنا معنی بتانے کے لیے دوسرے کلمے کے جو جز ہے، جیسے اسم ہے اور فعل، اس پر محتاج ہوتا ہے، اس کا محتاج ہوتا ہے۔ تو حروف دراصل کتنے قسم ہیں؟ حروف کی دو قسمیں، ایک لفظی جسے حروف ہجا بھی کہتے ہیں اور ایک معنوی۔ دوستو، حروف ہجا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حروف ہجا جو ہے زبان کی جو ہے جتنے بھی حرف ہے جس کا استعمال کر کے ہم لفظ بناتے ہیں اسے حروف ہجا کہتے ہیں، یعنی وہ لفظ جس سے مل کر الفاظ بنتے ہیں، جیسے الف با جیم دال وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ حروف ہجا ہے۔ یا دوستو، تو حرف کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو قسمیں، ایک حروف ہجا، ایک جو ہے معنوی۔ حروف ہجا کو کیا کہتے ہیں؟ لفظی۔ اور معنوی یہ وہ حرف ہے جو کئی حروف لفظی سے مل کر بنتا ہے، جیسے الف با جیم دال وغیرہ سے مل کر بنتا ہے، جیسے پر، تک، کا۔ لیکن ان کا کوئی اپنا معنی نہیں ہوتا۔ یا دوستو، انہیں اپنا معنی بتانے کے لیے اسم اور فعل پر منحصر ہونا ہوتا ہے، اسم اور فعل کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر ان حروف کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اس لیے حروف معنوی وہ حرف ہے جو حروف ہجا سے مل کر بنتا ہے، لیکن اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، وہ معنی دینے کے لیے اسم اور فعل پر جو ہے محتاج ہوتا ہے، منحصر ہوتا ہے۔ حرف کی قسم معنوی حروف معنوی جو ہے اس کی الگ الگ قسمیں ہیں جو کہ ہم یہاں دیکھنے والے ہیں۔ کچھ حروف ہے جسے حروف جار کہتے ہیں۔ حرف جار وہ حرف ہے جو اسم کے ساتھ مل کر فعل کے ساتھ اس کا تعلق ظاہر کرے۔ حرف جار وہ حروف ہے جو اسم کے ساتھ مل کر فعل کا تعلق اسم کے ساتھ ظاہر کرے، اسے حرف جار کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ساجد گھر میں بیٹھا ہے، تو اس میں جو میں ہے، یہاں پہ جو میں ہے، یہ میں کیا ہے؟ حرف جار ہے، جو کہ گھر سے مل کر، گھر اسم سے مل کر جو ہے فعل کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ جی دوستو، حرف جار وہ حرف ہے جو اسموں کے ساتھ مل کر فعل کا تعلق اسم کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ساجد گھر میں بیٹھا ہے، یہاں پہ میں جو استعمال ہوا یہ حرف جار ہے جو کہ گھر کے ساتھ اسم کے ساتھ مل کر بیٹھا ہے، فعل کے ساتھ جو اس کا تعلق ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا ہے حروف عطف۔ حروف عطف وہ حروف ہوتے ہیں جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ حروف عطف وہ حروف ہے جو دو جملے یا دو اسموں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ساجد اور ماجد، در و دیوار۔ یہاں پر جو اور وہ کا استعمال ہوا ہے، یہاں پر جو اور وہ کا استعمال ہوا ہے، یہ حروف عطف ہے۔
جو دو اسموں یا دو جملوں کے بیچ میں جو ہے دونوں کو جوڑتا ہے۔ حروف عطف ہے جیسے اور، وہ، روز، پھر وغیرہ۔ اگلا ہے حروف شرط، یعنی وہ حروف جس سے کسی شرط کا اظہار ہو، جو کسی شرط کے موقع پر بولا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف شرط۔ مثال کے طور پر اگر وہ تیز دوڑتا تو جیت جاتا۔ تو دوستو یہاں پہ اگر جو لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ حروف شرط ہے۔ تو حروف شرط وہ حروف ہے جو کسی جملے میں استعمال ہو شرط کے موقع پر، اس سے شرط کا پتہ چلے۔ ان کے علاوہ ہے اگر، اگرچہ، گر، جوں ہو، جب تک وغیرہ، اس طرح کے الفاظ کیا ہے؟ حروف شرط ہے۔ اگلا ہے حروف ندا۔ یہ دوستو حروف ندا وہ حروف ہے جس سے کسی کو آواز یا پکارا جاتا ہے، کسی کو آواز دی جاتی ہے یا پکارا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ارے بھائی، او بھائی، یا خدا۔ تو ان مثالوں میں جیسے ارے، او، یا، یہ جو حروف ہے یہ حروف ندا ہے۔ وہ حروف جس سے کسی کو پکارا جائے اور جس سے کسی کو آواز دی جاتی ہے اسے حروف ندا کہتے ہیں۔ اگلا حروف ہے حروف تعسف، یعنی وہ حرف جو افسوس کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے، وہ حروف جو افسوس کا اظہار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف تعسف کہتے ہیں۔ جیسے افسوس، آپ کے ساتھ ایسا ہوا، صد افسوس۔ اس طرح کے الفاظ کیا ہے؟ حروف تعسف۔ کاش، حروف تشبیہ۔ حروف تشبیہ وہ حروف ہے جس میں نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے کسی کے ساتھ مثال یا تشبیہ دی جاتی ہے۔ حروف تشبیہ ایسے حروف کو کہتے ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے استعمال میں کی جاتی ہے۔ جیسے شیر کے مانند بہادر، پھول کے جیسا، گلاب کے جیسا۔ تو اس طرح مانند، جیسا، یہ سارے حروف کیا ہے؟ حروف تشبیہ ہے۔ اگلا ہے حروف اضافت۔ حروف اضافت وہ حروف ہے جو صرف اسموں کے باہمی تعلق کو بتائے، جو دو اسم یعنی اسموں کے بیچ میں تعلق بتائے اسے حروف اضافت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلم کا بھائی، تو یہاں پہ اسلم اور بھائی دو اس کے بیچ میں کا جو استعمال ہوا ہے یہ حروف اضافت ہے۔ اس کی کتاب، اس طرح سے دو اسموں کے بیچ میں جو لفظ تعلق بتائے اسے کہتے ہیں حروف اضافت۔ اردو میں اور بھی دیگر حروف اضافت ہیں جیسے کا، کے، کی، را، ری، رے، نا، نی وغیرہ۔ حروف استفہام۔ اگلا کیا ہے؟ حروف استفہام وہ حروف جس سے سوال پوچھے جاتے ہیں، جس کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ سوال پوچھا جاتا ہے۔ جیسے تم کب آؤ گے؟ تو یہاں پر جو
حروف استفہام ہے وہ ہے کب. اسی طرح کہاں جاؤ گے، تو یہاں کیا ہے؟ کہاں، حروف استفہام. تو وہ حروف جس سے سوال پوچھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف استفہام کہتے ہیں. حروف تحسین، نام سے ہی دوستو یاد رہ جائے گی بات. یہ جو نام دیا ہوا ہے ان کے جو معنی ہے اس کو اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں، اس سے جو ہے حروف کی جو ہے آپ پہچان کر سکتے ہیں. حروف تحسین، تحسین مطلب حسن، خوبی، بڑائی، تعریف. وہ حروف جس سے کسی کی بڑائی یا تعریف بیان کی جاتی ہے، جیسے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو اس طرح کے حروف کیا ہیں؟ حروف تحسین ہیں. اس کے علاوہ آفرین، خوب، بہت اچھا، واہ، یہ سارے کیا ہیں؟ حروف تحسین ہیں. اس کے بعد حروف نفرین، نفر سے یعنی نفرت سے آیا ہے. ایسے حروف کو کہتے ہیں جس میں نفرت یا ملامت کی جاتی ہے. جس میں نفرت یا ملامت کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف نفرین کہتے ہیں. جیسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جیسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو یہاں پہ جو لعنت ہے، اللہ کی لعنت، یہ لفظ کیا ہے؟ یہ حروف کیا ہے؟ یہ حروف نفرین ہے. اسی طرح ہزار لعنت، فٹکار، تھو تھو، چھی چھی وغیرہ، یہ سب بھی کیا ہے؟ حروف نفرین ہے. اگلا ہے حروف علت. علت کا مطلب ہوتا ہے کوئی جو ہے اس میں سبب یا کوئی وجہ پائی جاتی ہو. تو حروف علت وہ حرف ہے یا وہ حروف ہیں جو کسی سبب یا کسی وجہ کو ظاہر کرے. جیسے چونکہ، اس لیے، تاکہ، اس کے سبب، اس کی وجہ سے، یہ سارے کیا ہے؟ جیسے چونکہ، تاکہ، اس کے وجہ سے، یہ سارے حروف کیا ہے؟ حروف علت ہے. اس کے بعد حروف بیان. حروف بیان وہ حروف ہے جو کسی چیز کی وضاحت کرے، جو کسی وجاہت کے لیے استعمال ہو. جیسے استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق یاد کرو. تو یہاں پہ جو کیے ہے یہ وضاحت کر رہی ہے استاد کے کہنے کا، کہ استاد نے کیا اس کی وضاحت کیا کر رہی ہے کہ سبق یاد کرو. تو وہ حروف جو کسی وجاہت کو بیان کرے، اس کا اظہار کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف بیان. اگلا ہے حروف ربط. حروف ربط ان حروف کو کہتے ہیں جو دو اسموں یا دو فعلوں یا اسم یا فعل کے بیچ یا دو جملوں کے بیچ جو ہے رابطہ، رشتہ بتائے. جیسے اس کی کتاب، اس میں دو اسموں کے بیچ میں ہے، میں نے کہا، اس میں اسم اور فعل کے بیچ میں ہے. تو جو دو لفظوں کے بیچ میں جو ہے رشتہ بتائے یا دو جملوں کے بیچ میں رشتہ بتائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف ربط کہتے ہیں. اس کے بعد ہے حروف تاکید. حروف تاکید کو حروف تخصیص بھی کہتے ہیں. یعنی حروف تاکید کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تخصیص. ایسے حروف جو تاکید کا معنی دے، جو کیا کرے؟ تاکید کا معنی دے. جیسے
تم سے ہی، جیسے تم سے ہی کہا، تو یہاں پہ جو ہی ہے تاکید کا معنی دیتا ہے، تو ایسے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تاکید کہتے ہیں، جیسے ہی، بھی وغیرہ۔ حروف فجائیہ ایسے حروف کو کہتے ہیں جو جوش و جذبہ کے وقت بے اختیار زبان سے نکل جاتی ہے۔ حروف فجائیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو جوش اور جذبہ کے وقت بے اختیار اپنے زبان سے انسان کے منہ سے نکل جاتی ہے، خوشی کے وقت یا درد کے وقت۔ اس طرح کے جو ہے مطلب موقع پر جو بھی الفاظ آپ کی زبان سے نکلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف فجائیہ کہتے ہیں، جیسے واہ، آہ، آہا ہا، اس طرح کے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ سارے حروف کے اقسام ہیں جو کہ ہم نے دیکھا، حروف معنوی کے اقسام اس ویڈیو میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سارے اقسام سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ دوستو ان کے معنوں پر غور کریں گے تو آپ کو سبھی حروف اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔